عید کے دن اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں جانا تو ہمیں وہ چنے اور کشمش ہمارے دامن میں ڈال دیتے تھے۔ ہمارے بلوچ لوگ، ہمارے پٹھان لوگ، ہر ایک اپنا ثقافتی رقص کرتا تھا۔ گلستان میں عید کے میلے لگتے تھے، بڑے بڑے گویے افغانستان سے آتے تھے، پٹھان لوگ انڈے لڑاتے تھے۔ چاند رات کو ساری رات ہاتھوں پہ بچوں نے مہندیاں لگائی ہیں اور صبح تک وہ جاگتے تھے کہ صبح عید ہے۔ سال میں ایک جوڑا ہمیں کپڑے کا ملتا تھا اور وہ پہنتے تھے، اور 2.5 روپے کی چپل ملتی تھی جو موچی ہمارے آرڈر سے بنا کے دیتے تھے۔ وہ چپلیاں پہنی ہیں، وہ خوشی میرے خیال 77 سال کی زندگی میں نے گزاری، اس کے بعد نہ آنے والی بات ہوگی۔ عید کے دن اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں جانا، عید مبارکی کہنا، تو ہمیں وہ چنے اور کشمش ہمارے دامن میں ڈال دیتے تھے۔ ہم دامن میں وہ ڈال کے کتنے خوش ہوتے تھے۔ پھر جیبیں بھری ہوئی ہوتی تھی، پھر کسی گھر میں جو اچھے حیثیت کے مالک وہ 51 یا 52 ہمیں عید مبارکی دیتے تھے۔ تو بعض گھروں میں جب ہم جاتے تھے تو وہ ہمیں عید مبارکی میں رنگ برنگی انڈے رنگ کیے ہوتے تھے، تقریباً 10-15 روز پہلے وہ پکاتے تھے، پھر اس پہ پھول بناتے تھے، وہ ہمیں دیتے تھے۔ پھر یہ ریس کورس گراؤنڈ جو ہمارا ایوب اسٹیڈیم کہلاتا ہے، اس میں ہمارے بلوچ لوگ، ہمارے پٹھان لوگ ڈھول لے آتے تھے، ہر ایک اپنا ثقافتی رقص کرتا تھا، لوگ بیٹھے ہوتے تھے، پٹھان لوگ انڈے لڑاتے تھے، رات گئے تک انڈے لڑا رہے ہیں۔ پھر رقص و سرود کی محفلیں، جناب بڑے بڑے ڈھول، آدم خان ڈھول والا ہوتا تھا مالی باغ میں، وہ لوگ رقص کرتے تھے اپنے قبائلی رقص۔ گلستان میں عید کے میلے لگتے تھے، بڑے بڑے ٹینٹ، زمین پہ لوگ بیٹھے، اور چینک چائے 2 روپے کی، 5 روپے آپ کو انٹر ہونے کے لیے ٹکٹ لینی پڑتی تھی۔ تو وہاں جب آپ جاتے تھے، بڑے بڑے گویے افغانستان سے آتے تھے، وہ ساری رات سارا دن گا رہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں۔ آج ہمارے گویے بہت بڑے بڑے گویے وہ چلے گئے، بس ہو کا عالم ہے، نہ عید میں مزہ ہے نہ وہ رمضان کی برکتیں۔ عید سب کی سانجھی ہوتی تھی، لیکن اب عید مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اپنی ہے، میری اپنی۔